بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن کے بعد چہرہ چاند جیسا ہو جائے گا۔ پانی میں اسبگول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے، کمر اور گردہ کے درد میں بے حد مفید ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو، استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آج کی روزی میسر ہو تو پھر کل کی فکر کرنا عیب ہے۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے گریز کریں ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سبزی میں توری بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں یہ لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر کمزور وہ مکئی کا آٹا استعمال کریں، ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں تو اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ گڑ کی دھونی لو، بند ناک فوری کھل جائے گی۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے پر دانے اور چھائیوں کے لیے صبح و شام 21 مرتبہ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 64 اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ حسن و جمال کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہو جائے گی۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جس گھر میں برگر کا درخت ہو وہاں پر رزق کی کمی نہیں آتی۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو وہ اسی دن سے کشمش اور گھری اچھی قسم کی لے کر کھانا شروع کر دے اور پانی گلاس میں پینے کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پی لے۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر مالش کروا لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ جب بھی کوئی مشکل آ پڑے تو یا قادرو 41 مرتبہ پڑھ لیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے، اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھ لیں اور اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں یہ اچھا کپڑا نہیں ہے۔ جو انسان ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت 1 سیب کھائیں مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے اور پانی پینے سے عمر بڑھتی ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگا لے، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو، بدہضمی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیموں پانی جسم کی گرمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کرو ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔
شلجم کی سبزی کھاؤ، بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا۔ زیادہ چاول کھانے سے دمے کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ اولو آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو سورۃ کریش پڑھیں۔ انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور اچھا روزگار ملے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیا کرو۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ جب دمہ کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کرو۔ گنے کا رس چوسنے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے ایسا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 بیج خشک میوہ جات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہے۔ مکان بنتے ہوئے اگر پیسے ختم ہوتے دکھائی دیں تو روزانہ 151 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں گے۔ پھلوں میں آڑو، ناشپاتی، انار، امرود کا جوس اور کچے سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل جسم کی نوشنما اور جلدی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ مٹھی بھر چنے ایک کھجور کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ سوتے وقت اگر خراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کرو۔ کچے مونگرے چبا لینے سے خواتین میں بھانج پن کی بیماری نہیں آتی۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو جائے تو لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے تو فوراً کھانا نہ کھائیں، کچھ دیر ٹھہر کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے ان کا رنگ نکھر جائے گا اور ان کا رنگ دہی روزانہ نہار منہ استعمال کرنے سے بھی نکھرتا ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر میں شدید درد ہو آپ کے، جب آپ پالک نہ کھاؤ، اس سے آپ کے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات مل جاتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا کم از کم استعمال کرنا چاہیے۔ جس گھر میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے خون کی کمی، موٹاپا، دماغ اور آنکھوں کا کمزور ہونا، پیٹ کا بڑھ جانا اور ہڈیوں کے کمزور ہونے کے سبب چھوٹی عمر میں ہی فریکچر، بار بار پیشاب آنا، کمر میں درد سے نجات مل جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بھنے ہوئے چنوں کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 مٹھی جیسے تھوڑی زیادہ مقدار میں کھانے میں شامل کر لیا جائے تو یہ مسئلے ہفتوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔
ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگائیں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ سری پائے اور دماغ کا کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہو وہ بوڑھا بھی ہو پھر بھی جوان نظر آتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا شہد کھا لیں جو آپ کی انرجی کو بڑھائے گا۔ رات کو فوری دودھ پی کر سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھایا کریں۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینے سے برے خواب نہیں آتے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ چھوٹے بچے 1 کیلا روزانہ کھائیں تو ان کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لیا کرو، اس سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائیں، آدھے گھنٹے کے بعد اچھے سے شیمپو سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ پٹھوں میں درد کی پرابلم ہو تو دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر کالی مرچیں چبایا کرو۔ خربوزہ کھانے کے بعد 1 چٹکی نمک لیا کریں، بدہضمی نہیں ہوتی۔ 3 چیزیں استعمال کرو معدے کی گرمی، دہی، سونف، اسبگول کا چھلکا۔ ناک میں زیادہ گدود ہو تو ادرک کے پانی سے ناک ایک بار صاف کر لو، گندگی اور گدود آنا بند ہو جائے گی۔ روزانہ 1 چمچ اجوائن پانی میں بھگو کر پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو ناشتے میں ہریڑ کا مربع کھایا کریں۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور زندگی صحت مند گزرتی ہے۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دینے لگے یا بہرا پن محسوس ہو تو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کر کے کان میں ڈالو۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں ان کا مفاد ختم، وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ صبح نہار منہ 1 کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ کپڑے دھونے والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں پر چینی ڈال کر چوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار کم ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کچا کھاؤ، طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ ہینڈز فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی اور ارکے گلاب مکس کر کے بالوں میں لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ دبلے پتلے افراد نہار پیٹ انار کھائیں، ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ بیسن کی روٹی کھا لیں، چکی کا آٹا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔